فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، پائیدار امن اور خطے میں عدم استحکام کے مستقل خاتمے پر غور۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر جامع بات چیت کی گئی۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے فوری خاتمے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور تنازعات کا مذاکرات سے حل نکالنے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور میری ایرانی صدر کے ساتھ مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، لکھا ہماری بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ ہمیں امید ہے یہ مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع، ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا، نئی پابندیاں ایرانی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک اور عناصر کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ملکوں کو بھی امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ نئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خزانہ علی مدنی زادہ کا کہنا ہے، ایران امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکا۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے اپنے مقررہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 45 آئل ٹینکرز کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، مستقبل میں بھی قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف ایسی ہی کارروائی کی جائے گی۔ دیگر سامان کی منتقلی میں ملوث جہاز بھی کارروائی سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر باقر غالباف کی ایکس پوسٹ شیئر کی، جس میں غالباف نے لکھا، ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے، ہماری فوجی طاقت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم بھوکے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جواب میں باقر غالباف نے ٹرمپ کے انتخابی نعرے میک امریکہ گریٹ اگین میں ترمیم کر کے میک امریکہ ہنگری اگین لکھ دیا۔ غالباف نے لکھا، 47 ملین امریکی خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ بات ٹرمپ کے دعووں کی طرح جاری نہیں، ہر 8 میں سے ایک امریکی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے، وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگزت کا کہنا ہے، ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداران کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعامات کا اعلان کر دیا۔ فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبداللہی اور پاسداران انقلاب کے سائبر شعبے کے کمانڈر حمید رضا لشگریان شامل ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے پابندیوں اور مزید معاشی دباؤ کی دھمکیوں پر چین کا سخت رد عمل۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے ایران سے متعلق معاملات کا حل معاشی دباؤ سے نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ بیجنگ ایران پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق امریکہ کی دھمکیوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ فریقین پر دانشمندانہ رویہ اختیار کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دیں۔ تہران کے خلاف پابندیوں اور دباؤ کی حکمت عملی مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ متحدہ اپوزیشن کی 3.5 گھنٹے طویل بیٹھک۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، یہ ہماری جدوجہد کے آغاز کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے اتفاق کیا ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا۔ جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری ہیں، سب کو رہا کیا جانا چاہیے۔ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں، بداعتمادی بڑھے گی۔ نئے صوبوں کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ پاکستان اس وقت نئے یونٹس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر بات ہوئی۔ کشمیر، عدلیہ، معیشت، صوبوں کے مسائل، دہشت گردی، اسیروں پر یکساں موقف اپنائیں گے۔ اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس اور دیگر قائدین کی شرکت۔ دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد یا کسی معاملے پر ان کے ساتھ بیٹھنا بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے باہر کی چیز ہے۔ ان کے فلسفے کی موجودگی میں اپوزیشن کا اتحاد نہیں بن سکتا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، سیکیورٹی وجوہات کے باعث بانی پی ٹی آئی کو سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ مشکوک سرگرمیوں کا ثبوت اور انٹیلیجنس رپورٹس عدالت میں پیش کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا، پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے کل کمیٹیوں کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آزاد کشمیر اور گلگت انتخابات کے دوران پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور کریں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری طارق فاروق نے اسپیکر اور احمد رضا قادری نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری قاسم مجید نے اسپیکر اور عامر غفار لون نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ بحری قزاقوں کی قید سے 10 پاکستانی ملاحوں کو چھڑانا اولین ترجیح ہے۔ عالمی قوانین کے تحت مغویوں کو تاوان دے کر نہیں چھڑایا جا سکتا۔ پیسے دے دیے تو بحری قزاق یہی کام جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملاحوں کی رہائی کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ابھی پبلک نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقصد ہمارے 10 پاکستانی بھائیوں کو نکالنا ہے۔ اسحاق ڈار کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات، صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا۔ میر رضا قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا، تھانہ فیروز آباد میں اغوا اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے ان سوالات کا جواب ضروری ہے۔ کیا جے آئی ٹی تشکیل دینے کے لیے عدالت براہ راست ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ کیا عدالت تفتیش اور رپورٹ کے عمل کی نگرانی یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا انکوائری آرڈیننس کے نوٹیفیکیشن کی عدم موجودگی میں کیس بنتا ہے؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور ڈی اے جی سمیت تمام فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر فریقین سوالات پر عدالت کی معاونت کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہا، 4 دیواری پر ہمہ وقت کام جاری رہنا چاہیے، ایک بھی درخت نہ کاٹا جائے۔ محسن نقوی نے سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس کو جدید طرز پر تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، ڈپلومیٹک انکلیو کو محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ رہائشیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ حنا جاوید قتل کیس، مقتولہ کے ملزم شوہر فیصل اور گھریلو ملازم ذیشان کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ مکمل ہوتے ہی ملزمان کو واپس راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان کا پولی گرافک ٹیسٹ بھی کرائے جانے کا امکان ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی آج ختم ہو رہا ہے۔
ہری پور کی ننھی آیت نور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی بابر نواز سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 15 روز سے لاپتہ 5 سال کی آیت نور کی لاش گزشتہ روز کنویں سے ملی تھی۔ بچی کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان نے آیت نور کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول پھر مہنگا کر دیا، 39 پیسے فی لیٹر کا اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہمارے پرامن رہنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں، جمعرات کو ملکی شٹر ڈاؤن کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب، کہا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کی خاموشی سے حکمرانوں کو لوٹ مار کا لائسنس مل گیا، اب شاخیں اور پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ظلم کے اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ لاہور کے مال روڈ چیئرنگ کراس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کا 9واں روز، کسانوں، اقلیتی برادری کے علاوہ خصوصی افراد کی بھی شرکت۔ دھرنے کے شرکاء ریلی کی صورت میں ایوان وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ خواتین اور بچوں کے پیٹرولیم لیوی نامنظور کے نعرے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے میں خواتین کنونشن فیملیز کی شرکت۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں، گورنر ہاؤس کے آگے چند افراد نے ہزاروں لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جس بنیاد پر جماعت اسلامی سڑک بند کر کے بیٹھی ہے وہ وفاق کا معاملہ ہے۔ جماعت اسلامی کو چاہیے اسلام آباد جا کر احتجاج کرے۔ دھرنے کے باعث روز ہزاروں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی ولی عہد کا فرانس کا دورہ، فرانسیسی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی سے بچنے اور علاقائی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مذاکراتی حل پر زور دیا۔ اعلامیے میں ایران پر زور دیا گیا کہ وہ IAEA سے تعاون دوبارہ شروع کرے۔ دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی۔ سعودی عرب اور فرانس کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط۔ سعودی عرب پیرس کے قریب تھیم پارکس میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ نے 47 سال بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست نکال دیا۔ شامی صدر نے اعلان کو تاریخی قرار دیتے ہوئے عوام کو مبارکباد دی اور صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیصلے سے شامی عوام کو خوشحالی کی جانب راستہ ملے گا۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا اقدام سے شام میں مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پہلے سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ غازہ میں رہنے والے فلسطینی عوام پر حکومت فلسطینی کریں، شہریوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، انصاف اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ امریکی سپریم کورٹ کا الیکشن سے متعلق صدر ٹرمپ کے حق میں بڑا فیصلہ۔ صدر ٹرمپ کو ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے قواعد میں تبدیلیوں کی اجازت مل گئی۔ صدارتی حکم کے خلاف وفاقی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے 6-3 سے مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں بڑی تبدیلیوں کا حکم جاری کیا تھا۔ صدارتی حکم میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے اہل ووٹرز کی وفاقی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ڈیموکریٹ ریاستوں نے صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر انتخابی عمل میں مداخلت قرار دے دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں اور شاہراہیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مساجد، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش و خروش، مساجد، سڑکوں، گلیوں اور گھروں کی شاندار آرائش۔ اور نڈر اور بے باک منفرد لہجے کے عظیم شاعر احمد فراز کے مداح آج ان کی 18ویں برسی منا رہے ہیں۔ غزل ہو یا نظم، احمد فراز نے جو لکھا لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ان کی شاعری کا انگریزی، فرانسیسی، جرمن، روسی زبان میں تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ احمد فراز کو آدم جی ایوارڈ
सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।